اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 44، یعنی کہ 44 آیات سے شروع کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا، واو سین زبر وستا زبر تا عین یا زیر عی نون واو پیش نو عی نو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں پر سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے والصلاۃ، یعنی کہ اس لام کو کھینچ کر ایسے کہ جیسا کہ اس گول تا کو آپ نے ساکن کرنا ہے، یعنی ہا ساکن کر دینا ہے۔ والصلاۃ، ہا کی آواز نکالنی ہے۔ والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا، نون یہاں پر وَإِنَّهَا پر نون ہے مشدد، یہاں پر غنہ کریں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہاں دو پیش کی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، کیونکہ دو پیش کی تنوین کے آگے اس کے آگے ہے حروف حلقی میں حمزہ، تو اس لیے یہاں اظہار کریں گے۔ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ خاشعین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اسی لیے جب یہاں پر اس نون پر سٹاپ کریں گے تو اس نون کو ساکن کریں گے اور عین کو آپ نے 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ عین علی الخاشعین، یہاں ہماری آیات ایک مکمل ہو چکی ہے۔ الذین یظنون انہم الذین کو دیکھیں کہ یہاں پر حمزہ جو ہے الف یہ بالکل خالی ہے، اور اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ الف نہ تو الف کے اوپر زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد لام ہے اور لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو ہم نے اس الف کو یعنی کہ زبر دے کر اس کو حمزہ بنا دینا ہے، جیسا کہ حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ ذالیا زیر زی نون زبر نا، الذین یا زبر یا، غا نون پیش غن نون وا پیش نو، یا غنو نون زبر نا، یا غنون انہم، نون پر شد ہے اور نون مشدد ہے، اور یہاں پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، یہاں پر بھی غنہ ہے۔ یا غنون انہم الذین یظنون انہم ملاقو، یہاں دیکھیں کہ جو پیچھے والا پیج تھا اس پر میم ساکن تھی، اور میم ساکن کے بعد پھر یہ میم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، میم ساکن کے جو مطلب قاعدے ہیں اس میں اگر میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے گی تو وہاں پر ادغام کیا جائے گا۔ اب یہ اس کے بعد ایک میم آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ادغام کریں گے، ادغام مع الغنہ، انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
ربهم وأنهم إليه راجعون. را با زبر رب با زیر بھی ربی ہا میم زیر ہم ربهم وأن نون مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے. وَأَنَّهُمْ یہاں غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ میم ساکن کے بعد کیا ہے کہ نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، تو یہاں پر اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا نون ساکن کر کے سٹاپ کریں گے. راجعون. یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں عین ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. انعمت علیکم. یہاں پھر میم ساکن کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں بلکہ اظہار کیا جائے گا. علیکم وانی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. فضلتکم یا میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں بلکہ اظہار کیا جائے گا. فضلتکم علی العالمین یہاں سٹاپ کریں گے، نون ساکن کر دیں گے. مین فضلتکم علی العالمین. تو ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ آسان تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے. شکریہ، جزاک.